اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حامده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا معزز سامعین، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں نطفے کی صورت میں ٹھہرنے سے لے کر اس کے بعد کے تدریجی مراحل، یعنی کہ بعد کے آنے والے مراحل، اللہ عز و جل کے ہاں چلے جانے تک اللہ تعالیٰ کے ہر انسان پر اور خصوصاً مسلمان پر بے شمار احسانات ہیں۔ ماں کے پیٹ سے لے کر پھر اللہ کے دربار میں، میدان محشر میں، جنت میں پہنچنے تک ہر انسان پر اور اللہ کو ماننے پر، خصوصاً مسلمان پر، اللہ تعالیٰ کے بے انتہا احسانات ہیں۔ تو پھر ان احسانات کا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے شان کے مطابق ہو، ایسی اس کی تعریف کی جائے، اور اپنے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، اعضاء جسمانی ہیں، ان تمام اعضاء کو اس کی اطاعت میں لگائے۔ یہ ہے انسان کا اللہ رب العالمین کی جناب میں ادب، اسی کو کہتے ہیں اللہ کا ادب۔ یہی چیز ہر مسلمان سے مطلوب ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ کا ادب کرنے والا بن جائے۔ عموماً آج انسان کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے اصولی طور پر اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ با ادب ہے یا بے ادب، با اخلاق ہے یا پھر اخلاق سے عاری ہے۔ لہذا جب ہم یہ عام پہلوؤں پر اس چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا اس سے اہم پہلو جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اس معاملے میں نہیں دیکھا جائے گا کہ اللہ کے معاملے میں فلاں بندہ ادب کے تقاضوں کو پورا کرنے والا ہے، یا پھر اللہ رب العالمین کا ادب جو جس نہج پر کرنا چاہیے تھا اس معاملے میں یہ بے ادبی کا شکار ہے۔ آج جتنے طریقے ہم دیکھیں گے اللہ رب العالمین کے ادب کے معاملے میں، انسان سب سے پہلے بے ادب وہاں پر واقع ہوا ہے جہاں پر اس کے عقیدے کا تعلق ہے، یعنی کہ بنیادی چیز۔ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی بے ادبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حق اسے نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں واضح الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی کہ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ لا ترجون للہ وقارا، کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، اللہ کی بڑائی، یکتائی، بزرگی، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی رفعت کا احساس کیا ہو گیا ہے تمہارے اندر نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تم کو مختلف حالتوں سے گزار کر پیدا کیا۔ تمہاری ان حالتوں پہ ذرا غور کرو کہ دیکھو کہ تم ہو کیا۔
تمہاری حیثیت کیا، تمہارا مقام کیا؟ تمہیں تو چاہیے کہ جس نے تمہیں ان نازک سے حالات میں مختلف مراحل سے گزار کر ایک جیتا جاگتا، ایک مضبوط، خود سے کھڑے رہنے والا انسان بنا دیا، اتنا احسان کرنے کے باوجود بھی تم اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی قدر سب سے پہلے اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ اللہ رب العالمین کا شریک انسان کسی اور کو بناتا ہے، یا پھر اللہ کا جو نام ہے، جو چیز اللہ کو جچتی ہے، وہ کسی غیر کی طرف اس کی نسبت کر دیتا ہے۔ ایک عام سی مثال جو ہم مسلمانوں میں رائج ہے، جیسے کہ ایک شخصیت کو، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کو، ایک اللہ کے ولی کو آج مسلمانوں نے غوث اعظم کا نام دیا، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، ہم بھی ان کے معتقد ہیں، ان کا عقیدہ اچھا تھا، وہ اللہ کے ولی تھے، ہم بھی، ہمارے پاس بھی ان کا مقام ہے، لیکن ہم نے ان کا مقام وہی دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ غوث اعظم کون ہے؟ غوث کا معنی کیا ہے؟ مدد۔ اعظم سب سے بڑی مدد کرنے والا۔ سب سے بڑی مدد کس کی جانب سے آ سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ ایسا کوئی ہے جو ہماری مدد کر سکتا ہے؟ لیکن آج مسلمانوں کی اکثریت نے اس لفظ کا استعمال اللہ کی مخلوق کے لیے کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ بے ادبی کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ بھائی کھڑے ہونا چاہیے تھا، بیٹھے ہوئے تھے، الٹا جواب دیے، اسے یہ بے ادبی کی ایک شکل ہے، لیکن اصل بے ادبی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو حق ہے، جس اعتقاد کے ساتھ اللہ کو ماننا چاہیے تھا، اس اعتقاد کے ساتھ ہم نے اسے نہیں مانا۔ یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی توہین ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اللہ رب العالمین کی توہین آج کر رہی ہے، گرچہ کہ وہ اللہ کو مانتی ہے، اللہ کو ہی وہ حاجت روا کچھ معاملات میں کہتی ہے، لیکن ہر معاملے میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، اسی سے اپنے مسائل کو حل کرنا یہ نہیں چاہتے، بلکہ اللہ کے لیے، اللہ کی شان کے لیے جو چیزیں جچتی ہے وہ غیر اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اس پر قادر ہے، وہ اس سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ انسان دیکھیے اللہ سے دور ہو کر کہیں بھی نہیں جا سکتا، اسے آنا ہے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہ تم بھاگو تو اللہ کی طرف بھاگو، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی اور پناہ نہیں ہے، کوئی اور نہ پناہ دے سکتا ہے، نہ کسی کے اندر اتنی قوت ہے، طاقت ہے کہ وہ آپ کو پناہ دے اور آپ کو صحیح سلامت اپنے پاس رکھ سکے۔ اسی طرح محترم سامعین، اس لحاظ سے بھی اللہ رب العالمین کا ادب ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ لطیف ہے۔ اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ لطیف۔ لطیف کا مطلب کیا ہے؟ باریک بھی۔ انسان کے ہر عمل سے اللہ رب العالمین کی ذات واقف ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، یہ لطیف ہے اور خبیر ہے، باخبر ہے۔ ہر عمل سے انسان کے اللہ رب العالمین باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی یہ انسان کو کفر کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ اسی طرح انسان اس طرف اپنی توجہ رکھے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ باخبر ہے، لطیف ہے، وہیں پر اس کی جو پکڑ ہے وہ بھی خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، تو پھر کوئی اسے ٹال نہیں سکتا اللہ کے سوا۔ یعنی کہ دیکھیے انجام ابتدا ہو کہ یا پھر انجام ہو، آغاز ہو یا پھر اختتام ہو، بات اللہ رب العالمین تک ہی پہنچتی ہے۔ اللہ کے بارے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب جو ہے گھات میں ہے۔
جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی دشمن ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے ہم کہیں نہ کہیں اونچی جگہ پر بیٹھ کر ٹہر کر ہم گھات میں رہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی حرکت ہمیں محسوس ہو اور ہم وہاں پر فائرنگ کر کے اپنے آپ کی حفاظت کریں۔ یہ ایک عام انسان کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری گھات میں ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے ہر عمل سے باخبر ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں ہماری سوچ کو بدلے۔ یہی ہماری منفی سوچ ہمیں اللہ رب العالمین کی توہین کرنے کی راستے پر لے کر جا رہی ہے۔ اور ایک توہین کا پہلو یہ بھی ہے اللہ کی کہ اللہ رب العالمین سے بدگمانی۔ یہ بات ہم بارہا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے۔ اس کے اولین صفات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی کہ میں بڑا مہربان ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ ہر بندے کو جس حال میں ہم نے رکھا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کا کہیں نہ کہیں حصہ اس میں شامل ہے، لہذا اللہ رب العالمین سے شکوے نہ کرو۔ شکوے کرنا یہ اللہ کی توہین ہے۔ شکایت کرنا، اللہ رب العالمین سے بدگمانی پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت میں ڈالے رکھا ہے، میں بیمار ہوں، میرے گھر کے حالات یہ ہیں، میری تجارت کا نقصان ہے، میں فلاں چیزوں میں سے دوچار ہوں اور مسلسل دوچار ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی خیر کا راستہ نہیں رکھا؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خیر نہیں چاہتا؟ اس طرح کے الفاظ اپنے ذہنوں میں لانا، اپنے آپ میں سوچ لینا، دوسروں کو بتانا دور کی بات ہے، اپنے آپ میں بھی سوچ لینا۔ یاد رکھیے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اگر ایسے خیالات میں آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی توہین کی طرف لے کر جاتا ہے، تو لہذا اس سلسلے میں بھی ہمیں اپنے آپ پر نظر کرنا اور اللہ رب العالمین کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی کوشش کرنا۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا ادب اور اہم ادب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہمیشہ شکر گزار بن کر رہے۔ شکر گزاری یہ اللہ رب العالمین کا با ادب ہمیں بناتی ہے کہ جو بھی ملا اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے دیکھا، بڑا سیرت کے کیسے واقعات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی مصیبتوں سے دوچار نہیں ہوئے، کیسی بڑی بڑی آزمائشیں اللہ کے رسول پر نہیں آئیں، اور سبحان اللہ اللہ کے رسول کی ذات کیسی معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہے اللہ کے رسول کی ذات، اور اللہ کے رسول پر کیسی اذیتیں نہیں آئیں۔ ہم تو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، دو چار مصیبتیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف لوٹ کر آنے کے لیے ڈالتا ہے تو اللہ سے گلہ کرنے ہم لگ جاتے ہیں۔ یہ کیا یہ ایمان ہے؟ کیا اسے ہم ایمان کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان میں کمزوری ہے، یہ ایمان میں شک ہے، اور ایسا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو لہذا یہ بے ادبی کے مظاہر ہے جو آج ہر روز ہماری زندگیوں میں نظر آتے ہیں۔ تو لہذا محترم سامعین، جو کچھ بھی ملا اللہ کا شکر ہے، یہ ہمارا خیال ہونا چاہیے، یہ سوچ بن جانی چاہیے، ہمیشہ کے لیے ہونا چاہیے۔ جیسے بھی حالات ہو، جہاں کہیں پر بھی میں کھڑا ہوں، لیٹا ہوں، بیٹھا ہوں، جس حال میں بھی میرے احوال ہیں، چل رہے ہیں، گھر کے معاملات ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہ اگر میرا خیال ہے، یہ اگر میری سوچ ہے، تو میں اللہ کا ادب کرنے والا ہوں۔ اور اگر یہ سوچ نہیں ہے، پل میں تولا پل میں ماشا، ایک مرتبہ اللہ کا شکر ہے، دوسری مرتبہ ہاں وہی بات کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ، لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہی اللہ سے شکایت ہے۔ ہاں زبان کو ڈھیلی ڈال کر ہاں بھائی الحمدللہ ایسا بولتے کہ مجبوری کا بولنا ہے کسی بھی آدمی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر پورے عزم کے ساتھ کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے کہ ہاں میں جس حال میں بھی ہوں الحمدللہ ہوں، اللہ کا شکر ہے میں اچھا ہوں۔ اسی لیے تو وہ اصول ہمارے لیے بنایا گیا ہے کہ ہمیشہ تم دیکھنا چاہتے ہو میں کس حالت میں ہوں، ذرا اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اس کے بعد پتا چلے گا کہ میں کتنا اچھا ہوں، میرے حالات کتنے اچھے ہیں، میں کتنی اچھی زندگی جی رہا ہوں۔ میں جس نقصان سے دوچار ہوں، ذرا نیچے جا کر دیکھو، آپ سے بڑے نقصان میں کوئی اور مبتلا ہے، میں بڑی بیماری مبتلا ہوں، میں پریشان ہوں، میری رات کی نیندیں اڑ رہی ہے، دن کا سکون مجھے حاصل نہیں ہے، لیکن ذرا دیکھو کہ کئی ایسے بندے بھی نظر آئیں گے نہ جنہیں نہ رات نظر آتی ہے، نہ دن نظر آتا ہے، وہ زندگی تڑپ کر جی رہے ہیں۔ کیا ایسی لوگوں کی طرف ہماری نظریں نہیں جاتی اور ہم اللہ کا شکر کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے؟ تو محترم سامعین، یہ ایک اہم معاملہ ہے جو ہمارے عقیدے سے جڑا ہوا ہے، یہ کوئی فرعی مسئلہ نہیں ہے، یہ عام مسئلہ نہیں ہے جسے چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہمیں آج اپنے ذہنیت کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر لمحے میں
اچھا گمان رکھنا، یقین رکھنا، توکل کرنا، اور حال حال میں اللہ رب العالمین نے میرے لیے اچھا ہی کیا ہے، یہ خیال رکھنا، یہ اللہ رب العالمین کا باادب ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ بس اسی پر اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اپنی سوچ کو مثبت بنانے کی توفیق دے، ہر حال میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس دور پرفتن میں صراط مستقیم پر چلائے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔